السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة۔ فقال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولعامة المسلمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، جس زمانے پر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ انتہائی فتنوں کا زمانہ ہے۔ تنزل الفتن کالحصیر۔ آپ نے فرمایا یہ ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے میں فتنے حصیر کی طرح نازل ہوں گی۔ حصیر جس طریقے سے تانا بانا ہوتی ہے، ایک حصیر اگر تانا ہے اس کی کاڑی، تو دوسری کاڑی بانا ہوتی ہے، بالکل ایک کے اوپر ایک جڑی ہوئی، لگی ہوئی، ملی ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، فتنہ نازل ہوگا حصیر کی طرح، اور اس وقت حالت کیسی ہوگی؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یبیع دینہ بأرض من الدنیا۔ اس وقت زمانہ ایسا ہوگا، صبح کا ایمان والا شام کو کافر، شام کا ایمان والا صبح کو کافر۔ شام کو ایمان سے تھا، صبح ہوتے ہوتے فتنے میں ایسا مبتلا ہوا کہ وہ کافر ہو گیا۔ شام کو ایمان سے صبح کا کافر، صبح ایمان کے ساتھ تھا، شام کو کافر۔ ظاہری اعتبار سے یہ حدیث جب پڑھتے ہیں تو آدمی کو یہ بات حیرت میں ڈالتی ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ رات کو سونے والا، گھر میں رہنے والا کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟
اس زمانے میں یہ باتوں کا سمجھنا اور سمجھانا مشکل تھا، لیکن اب بہت آسان، اتنا آسان کہ آدمی بند کمرے میں رہتے رہتے گمراہ ہو رہا ہے، تنہائی میں رہتے ہوئے گمراہ ہو رہا ہے، اس کے پاس کوئی گمراہ کرنے والا پہنچا نہیں، کسی نے جا کر اس کو ورغلایا نہیں، دھوکہ نہیں دیا، اس کے دماغ خراب نہیں کیا، وہ اپنی تنہائی میں گمراہ ہو رہا ہے۔ آج یہ بات 100% سمجھ میں آ رہی ہے کہ رات میں کثرت سے موبائل استعمال لوگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے رات میں سونے والوں کا ایک بڑا مجمع موبائل استعمال کرتا ہے، اور موبائل میں اپنے مرضی کے مطابق چینلیں دیکھتے رہتے ہیں۔ ان چینلز میں کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا کسی کو کچھ خبر نہیں۔ اچھا خاصا انسان صبح اٹھ رہا ہے عقیدہ بگڑا ہوا، اس لیے کہ اس نے موبائل میں جس چینل کو، جس ویڈیو کو، جس آڈیو کو اس نے سنا، وہ آڈیو ایسا تھا کہ اس کے دل کو لگنا شروع ہوا، لگتے 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 پھنستے پھنستے پھنستا چلا گیا۔ صبح ہو تو ایسے موقع پر اس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، نیت بگڑی ہوئی ہے، ارادے بگڑے ہوئے ہیں، جذبات بگڑے ہوئے ہیں، خیالات بگڑے ہوئے ہیں، سوچ بگڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اسی وقت قرن ثانی میں آپ نے فرمایا تھا، دین یہ اللہ کی امانت ہے، اور یہ امانت دار سے لیا کرو، خیانت کرنے والوں سے دین مت لیا کرو۔ اور فرمایا فانظروا امن تأخذون دینکم، جب دین تم پڑھو، دین تم دیکھو، دین تم سنو، دین کی باتیں جب تم اپنے خلوت میں یا جلوت میں کسی کو دکھاؤ، کسی کو بتاؤ، کسی کو سناؤ، تو ایسے موقع پر فانظروا، تحقیق کر لیا کرو، امن تأخذون دینکم، تم یہ دین کی بات کس سے سن رہے ہو، یہ شخص کون ہے، اس کا منشأ ارشاد کیا ہے، کہتا کیا ہے، کیوں کہتا ہے، کس لیے کہتا ہے، کون ہے یہ۔ لیکن موبائل تو آپ کے ہاتھ میں آزاد ہے، آپ بھی آزاد ہیں، آپ اس کے سلسلے میں کوئی تحقیق کرتے نہیں، موبائل ہاتھ میں رکھے ہوئے گھماتے رہتے ہو، جو آپ کو اچھی لگے وہ سنتے ہو، اور سننے کے بعد سوچتے بھی نہیں یہ کہنے والا کون ہے، کیسا انسان ہے، کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، کچھ نہیں جانتے، اٹھا کر فارورڈ کر دیا۔ اور اس وقت یہ فارورڈ کرنا کتنا بڑا گناہ ہم نہیں جانتے، ہم نے فارورڈ کر دیا، کوئی اچھی بات لگی آپ کو فارورڈ کر دیا، لیکن وہ ہمیشہ یاد رکھو، جو بھی باطل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اچھی اچھی باتیں، اچھے اچھے نسخے اور اچھے اچھے وظیفے آپ کو دے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، واہ کیا پیارا وظیفہ ہے، کتنی مختصر بات، شارٹ اینڈ سویٹ،
چلو بھائی اور ایک دیکھو، چلو اور ایک دیکھو، چلو اور ایک دیکھو، دیکھتے 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 جال میں پھنستے چلے جاؤ گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کون سے روٹ میں آپ کو لے کر جا رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں لے کر جا رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے یہ ذہن دماغ کو کنورٹ کر رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ آپ اس کی چکنی چکنی باتوں میں، مسالے دار گفتگو میں آپ ایسے پھسلتے ہوئے چلے جاؤ گے کہ کس گڑھے میں جا کر آپ گر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ اس وقت پورے دنیا میں جو سب سے بڑا فتنہ وہ انٹرنیٹ کا فتنہ ہے۔ انٹرنیٹ کے معنی ہی کیا ہیں؟ انٹرنیٹ کے معنی ہی کیا ہیں؟ جال کے اندر، انٹر یعنی چلا گیا، ینٹر ہے اصل میں، مار دیا اندر، گھس گیا اندر، جال کے اندر پھنس گیا۔ اب نیٹ کے اندر پھنس گیا، اب نیٹ کے اندر جب پھنس جاؤ گے نکلو گے کیسے؟ نکل تو نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کی تو غلیظ لت پڑی ہوئی ہے۔ نیٹ کے بغیر لوگ پاگل ہو جا رہے ہیں آج کل۔ کسی کے پاس اگر نیٹ نہ ہو، جس طریقے سے افیون کا عادی پاگل ہو جاتا ہے، گانجے کا عادی پاگل ہو جاتا ہے، شراب کا عادی پاگل ہو جاتا ہے، سگریٹ کا عادی پاگل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے نیٹ کا عادی، اسے نیٹ بند کر دو۔ پلیز ذرا ہاٹ اسپاٹ آن کرو نا، بھیک مانگنا شروع کر دے گا۔ ہاٹ اسپاٹ کی بھیک مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ ذرا آن کرو، ذرا کہیں جا کر کھڑا ہو جائے گا، وائی فائی نمبر دیکھے گا، کہیں وائی فائی کنیکشن فری مل جائے، وہیں پر گھنٹے گھنٹے کھڑا ہوا دیکھتا رہے گا۔ کیوں؟ جال میں پھنسا ہوا ہے، لت لگی ہوئی ہے۔ کیا دیکھ رہا، کیا سن رہا، کیا بول رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا، کچھ پتہ نہیں۔ اس میں سب سے زیادہ عورتیں، مرد حضرات تو بہرحال کچھ نہ کچھ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ ارے بھئی اپنی مصروفیت، دکان کی، کمائی کی، ملازمت کی، اتنی دیر تو وہ اپنے گمراہی سے بچے رہتے ہیں، وہ دیگر مصروفیات میں لگے رہتے ہیں۔ جب فرصت ملتی ہے تو اپنی ضروریات کے اعتبار سے کچھ دیکھ لیتے ہیں، پھر گھر آنے کے بعد فرصت ملتی ہے تو ذرا مشغول ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ مبتلا اس میں عورتیں ہیں، جس کی وجہ سے میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں، گزشتہ بھی آپ حضرات کو اشارہ کیا، کل کی بات، ایک صاحب مجھ سے کال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں مولانا ایک کھلا کرانا۔ میں نے پوچھا کیا کھلا کرانا؟ بھی کل کی بات، زیادہ دور نہیں، سب کے سب فریش نیوز ہیں۔ اس نے علاقے کا نام بتایا جو بالکل ہمارے علاقے سے قریب۔ کہنے لگا حضرت بس کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں پوچھنا، کوئی تفصیلات۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، خلا کرانے کے لیے آپ آؤ گے، ہمارے یہاں ایک اصول ہے، لڑکی کو بلاؤ، لڑکے کو بلاؤ، ہم لڑکی سے پوچھیں گے تو خلا کیوں چاہتی ہے، کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کیا آپ کو آپ کے شوہر سے ایسی کون سی بات ایسی لگی جس کی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے آپ دائمی اعتبار سے جدائیگی چاہتی ہو، منشا کیا ہے بتاؤ، ہم پوچھیں گے۔ اور اگر وہ مسئلہ حل ہونے کا ہے ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے ہم ترکیب سوچیں گے کس اعتبار سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، سوچتے 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 ایک نتیجے پر پہنچیں گے۔ ہاں یہ مسئلہ ایسا ہے جو مالا ینحل ہے،
جو اسباب خلا میں سے ہے، علت خلا میں سے ہے، جس میں خلا کرانا ضروری ہے، خلا کے بغیر صلح سے کام نہیں چلے گا، ایسے موقع پر آخر کار مجبور ہو کر خلا کرانا پڑے گا تو کرا دیں گے۔ لیکن سٹنگز ہوگی، سٹنگز، وہ ایک سٹنگ میں بھی ہو سکتی ہیں، 2 سٹنگ میں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا مولانا جو سیکنڈ بولے نا تمہیں ویسا مسئلہ ہی ہے، یہ اب نبھاؤ ہونے کا نہیں۔ میں بولا کیا بھئی قصہ بولو، کیا نبھاؤ ہونے کا نہیں، کیا قصہ، کیا وجہ بولو بھئی۔ تو کہنے لگے نہیں، عورت گوہری بن گئی۔ کون بن گئی؟ کون بن گئی؟ ارے گوہری، کیا مطلب گوہری؟ کیا مطلب گوہری؟ تمام فتنے ہیں اس وقت نیٹ کے ذریعے سے جو فتنہ عام کیا جا رہا ہے، گوہر شاہی فتنہ، گوہر شاہی فتنہ، ایک بالکل پنچر ڈالنے والا اپنے معیشت سے پریشان ہو کر یہ کیا وہ کیا، یہاں گیا وہاں گیا، ادھر گیا ادھر گیا، آخر میں اس نے سوچا کہ بھئی اگر تمام چیزوں میں سب سے آسانی کے ساتھ اگر کوئی کام ہو سکتا ہے وہ کون سا؟ وہ پھنسانے کا کام، پھنسانے کا کام، نسخہ دینے کا کام، لوگوں کو پریشانی دور کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے ان کو قریب کرنے کا کام، یہ کرو ایسا کرو ویسا کرو، کرتے 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 میرے عزیز بھائیوں اپنے آپ کو وہ مہدی جن جن اوصاف کے ساتھ آتے ہیں ان اوصاف کے ساتھ آیا ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے چاند میں ایک ڈپلیکیٹ تصویر بنا کر اس کے چہرے کے ساتھ وہ تصویریں لے کر اس نے چپکا دیا دیواروں میں، کہا ایک زمانہ میری رسالت کو پروردگار نے چاند کے ذریعے سے پھیلایا۔ اس کی تصویر یہ دیکھو، میں کیا بتاؤں، اس بے وقوف جاہل جو ڈھنگ سے قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا، اس جاہل کے پیچھے ایک بڑا مجمع لگتے 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 مر گیا مردود بہت سال پہلے۔ اس مردود کا ایک داماد اس وقت فرنچ ٹائپ داڑھی میں آپ کو بنین کے ساتھ، وہ کبھی جبے کے ساتھ، کبھی شرٹ کے ساتھ، کبھی ٹی شرٹ کے ساتھ، الگ الگ لباس میں، پہلے تو وہ ٹوپی ہی نہیں پہنتا تھا کسی بھی ویڈیو میں، پھر ٹوپی پہننے لگا، پھر کچھ دنوں کے بعد پگڑی بھی باندھنے لگا، پھر کچھ دنوں کے بعد شایا بھی پہننے لگا، اب الگ الگ اب توپ کے ساتھ آتا ہے، عرب جبہ پہن کر اس کے ساتھ ویڈیو میں آتا ہے، اور اب پگڑی، بابا کی پگڑی باندھ لیا، ایک عجیب سی شکل کی پگڑی ہے۔ اب اس کے پیچھے اتنا بڑا مجمع، جس وقت ویڈیو بتایا گیا ارے بھئی یہ ہے گوہر، اس کے کافر ہیں، وہ بھی کافر، ریاض بھی کافر، باقاعدہ ان کمبختوں نے کلمہ بدل دیا، کلمہ بدل دیا، لا الہ نعوذ باللہ الا ریاض کا کلمہ پڑھتے ہیں، گوہر شاہی رسول اللہ کا نعوذ باللہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ ہی نہیں ذکر کے حلقے لگا کر۔ اس لیے میں کیا کرتا ہوں، تصوف ہمیشہ یاد رکھو، تصوف شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ گزشتہ بھی میں نے یہ بات بتائی، شریعت کے بغیر دعوت بھی جہالت ہے، تصوف بھی جہالت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر جو بھی کام کرو گے، چاہے وہ مراقبہ ہو،
ذکر ہو، تصوف کے کوئی بھی عمل ہو یا عقیدے شیخ ہو، کچھ بھی ہو، اگر شریعت سے وہ بات ٹکرائے تو وہ ضلالت ہے۔ تو یہ کمبخت کیا کہا، وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ رہا ہے نماز میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ نفس کو جھکانے کے لیے کرتے ہیں، اور نفس شیطان کی اولاد ہے، اور جب تم بار بار جھکتے رہو گے جھکتے رہو گے جھکتے رہو گے جھکتے رہو گے، باٹل میں جھکاتے 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 جب پانی ختم ہو جائے پھر اس کے بعد جھکاتی ہیں کیا؟ ارے بولو بھائی، میں ایک اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سننے والوں کو اٹھاؤ، یہ سو کو جیسا ہوئے سو پوری امت سو مت۔ پانی جھکاتے جھکاتے جب پانی ختم ہو جائے پھر جھکاؤ گے؟ جھکانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب شیشی خالی ہو گئی تو جھکائے گا کیوں؟ یہاں کیا ہوا؟ وہ یوں کہتا ہے جب سجدہ کرتے کرتے نفس جب تابع دار ہو جائے، نفس جب وفادار ہو جائے، نفس جب مکمل طور پر جھک جائے، نفس جب مکمل طور پر نفس مطمئنہ ہو جائے، پھر نعوذ باللہ وہ یوں کہتا ہے سجدے کی ضرورت نہیں رہی۔ منکر نماز ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم پوچھتے ارے گدھے، بے وقوف، نالائق، جاہل، حضور سے بڑھ کر تصوف والا تو ہو گیا؟ ہاں ارے دلندر، حضور سے بڑھ کر تصوف کو تو سمجھا؟ سو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی صفحے تصوف والے سب، ہم بھی چاروں سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، رشتہ رکھتے ہیں، اجازت رکھتے ہیں۔ کون سا ایسا سلسلہ ہے دنیا میں بتا دو جو نماز کا انکار کرتے ہو؟ سلسلے حق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی علیہ الرحمہ نے تو سختی کے ساتھ فرمایا بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی مت کرو۔ تمام سلسلے کے سردار، تمام سلسلوں کے پیروں کے پیر، مشائخ کے مشائخ، قطب ربانی یہ جب فرماتے ہو اور تم کہہ رہے ہو نماز تو سجدے کرتے 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 جب نماز کے اندر جب نفس مطمئن ہو جائے تو پھر سجدے کی کیا ضرورت؟ سجدے کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ صدیق اکبر پر سے ختم نہیں ہوا، عمر فاروق پر سے ختم نہیں ہوا، خود سرکار پر سے سجدے کا حکم ختم نہیں ہوا، خود علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام سلسلوں کے سرتاج کہلائے جاتے ہیں ان کو پر ختم نہیں ہوا اور تجھ پر ختم ہو گیا۔ اس طرح وہ کہنے لگا میری بیوی اس کی مریدن بن گئی، بلکہ اس سے اس کو خلافت بھی مل گئی، اس لیے وہ چاہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرا روٹچ الگ، میرا مقامچ الگ، اب تم لوگوں کے ساتھ میں جی نہیں سکتی، تم لوگوں کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی، اس لیے مجھے خلا چاہیے۔ یشونت پور کے قریب میں 2 عورتیں مرتد ہو گئیں، 2 عورتیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ارے بھئی ہم لوگ اس کے سلسلے میں فکر مند کیوں نہیں ہوتے؟ سب سے پہلی بات میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگ آدھا گھنٹہ دے کر بھی اپنا عقیدہ درست نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، رسول اللہ کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اولیاء اللہ کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، صحابی رسول کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں۔ اور وہ کمبخت نالائق تو یوں کہتا ہے، اس کا جو پیر ہے وہ نعوذ باللہ کیسا میں اس کو نقل کروں، نقل کفر نہ باشد، وہ یوں کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ حضور آخری نبی ہیں، حضور کی نبوت آخری نبوت، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تمام
مومنوں پر فرض ہے اللہ کی ذات پر آنچ آئے تو جس طریقے سے ہم لوگ اللہ کے طرف سے آنے اگر کوئی توہین خدا یا توہین کعبہ توہین قرآن کرے تو فوراً آواز اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ تو توہین رسالت بار بار ہو رہی ہے اور ہم لوگ خاموش ہیں. میلاد النبی میں چیخاں مار کر سست ہو گئے. میلاد النبی میں چیخاں مار کر سست ہو گیا. عشق رسول ٹھنڈا ہو گیا. عشق رسول ٹھنڈا ہو گیا. عقید رسول ٹھنڈا ہو گیا. حب رسول ٹھنڈا ہو گیا. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. تم میں سے کوئی کامل مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے بھی اس کی اولاد سے بھی تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤ. اگر تیرے باپ پر کوئی انگلی اٹھائے تجھے برداشت کرنے کوئی اگر کوئی کہے تمہارے باپ کی زمین کیا جی, تمہارے باپ کی مسجد کیا جی, غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ میرے حد تک بات کرو, باوا ایک حد تک نہیں جانا. کان جو بات کرنا وہ میرے حد تک کرنا. تمہارے باوا تمہارے امی وہ وہاں تک نہیں جانا. تیری میری لڑائی ہو رہی سو تو بات کس کی کرنا؟ میری اور تیری کر. لا تسبوا آباءکم. حضور نے فرمایا اپنے باپوں کو تم گالی مت دو. تو صحابہ نے عرض کیا کیف نسب آباءنا یا رسول اللہ, حضور ہم اپنے باپ کو گالی دے سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے باپ کو گالی دے سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا انت تسب اباہ هو یسب اباکم. تو اس کے باپ کو گالی دے گا, وہ تیرے باپ کو گالی دے گا. تو باپ کو گالی مت دو. تو وہ بولو گے تو کیا ہوگا؟ وہ تیرے باپ کو گالی دے گا تو غصہ آئے گا, لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بات چھڑی کہاں سے؟ تیرے سے. تو گویا تیرے باپ کو گالی دینے کا راستہ ہموار کیا, راستہ کھولا, سبب بنا, اس لیے اس نے گالی دی. فرمایا جب باپ کو گالی دینے پر ہم لوگ برداشت نہیں کرتے, میرے عزیزو اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت پر, ختم نبوت پر آنچ بار بار آ رہی ہے. میں کہتا ہوں تمہارے جشن میلاد النبی کا جلوس نکلنا مکروہ ہے, مکروہ تحریمی ہے. اگر وہی جلوس اگر تمہارے اندر واقعتاً غیرت ہے اللہ کے رسول کی ختم نبوت کے خاطر, اللہ کے رسول کی ختم رسالت کے خاطر, گوہر فتنہ, صدیق دیندار فتنہ, یہ تمام جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں, وہ حرام خور ایک بیٹھا ہوا ہے وہ کیا ہے ولیم سٹون میں, وہ کیا ہے بھائی ولسن گارڈن میں, وہاں پر قادیانیوں کا اڈا, نبی کے بعد اور ایک نبی کو ماننے والوں نے اپنا ایک اڈا کھول کر بیٹھا ولسن گارڈن میں. اور وہ ولسن گارڈن سب کے سامنے مشہور ہے. اتنے غلاٹے کرتے نا تمہارے اندر دم جو بار بار دکھاتے رہتے, وہاں جا کو کرو بھائی. اگر کرے غلاٹا, ہنگامہ کیے, توڑے پھوڑے, تو آپ کو ایسا ہی ثواب ملے گا. سنو اچھی طرح, جیسے کعب ابن اشرف توہین رسول, اللہ کے رسول کی ذات کا مذاق اڑانے والا, حضور کو ستانے والا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کہنے والا, اور ادھر ابو رافع جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کے لیے صحابہ کی جماعت کو بھیجا, اور ادھر کعب ابن اشرف کے گھر کو ڈھانے کے لیے صحابہ کی جماعت کو بھیجا, اور ان کے آنے کے بعد حضور نے شاباشی دی اور بشارتیں سنائی. انشاءاللہ اللہ تمہیں بھی وہی بشارتیں دیں گے. جوش وہاں دکھاؤ, گھر گھر جا کر تلاش کرو کون ہے وہ گوہری,
نکالو اس حرام خور کو، کرو اس کمینے کی ریپیری، پھر جا کر پتہ چلے گا کہ آج اس سلطنت میں رہتے ہوئے نبی کی رسالت پر آنچ آنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، نبی کی رسالت پر جھوٹے دعوے دار کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ کی توہین کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور نبی کی رسالت کا مذاق اڑانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کلمے کے منکر من ارتد عن دینہ فاقتلہ، حضور کا تو حکم ہے جو دین سے مرتد ہو جائے دنیا میں ہی اسے رہنے کا حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے اسے۔ کیوں؟ یہ جرأت پیدا کرتا ہے دوسروں میں۔ ایک گوہری کو جوتے مارو گے 10 گوہری دبیں گے۔ میں ورغلا نہیں رہا ہوں، میں تمہارے ایمان کو احساس دلا رہا ہوں، بے حسی کو احساس دلا رہا ہوں۔ وہاں جاؤ، جوش دکھاؤ، وہ جوش واقعتاً جوش ہے، وہ جوش نہیں، وہ تمہارے ایمان کا ہوش ہے۔ وہ جوش نہیں، وہ تمہارے ایمان کا ہوش ہے، وہ تمہارا ایمان کا تقاضا ہے، وہ تمہارے ایمان کا مطالبہ ہے، اور یہ حضور کی محبت، حضور سے عشق، حضور سے تعلق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کو واجب کرنے کا سبب ہے اور نشانی ہے۔ آرام سے بیٹھے ہوئے پھر رہے ہیں، تصویریں باقاعدہ آپ کو اسی ویڈیو میں اگر آپ تلاش کرو گے، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اس کا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے۔ کون ہے وہ حرام خور کی فہرست نکالو، کوشش کرو، نوجوانوں کی ٹیم بناؤ، علماء اکرام آپ کی رہبری کرنے کے لیے ہمتن تیار ہیں، ہم وقت تیار ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ پیر تو چاہیے بھائی، ہاتھ پیر تو چاہیے، ہمارے جذبات کو لینے والے تو چاہیے۔ ہم اپنی وراثت کو، ہم اپنی امانت کی، ہم اپنے مکمل دیانت کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے جب ہم تیار ہیں، باقاعدہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی پوری جماعت آپ کے ساتھ موجود ہے۔ میں یوں کہنا چاہتا ہوں، بس یوں کہیں کہ حضرت میں انشاءاللہ اس کے لیے تیار، میں تیار، ایسی یہ جماعت کو بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد آج سے تقریباً 2004 میں گدک میں، اطراف میں، 9 قریوں میں جب قادیانیوں نے قبضہ کیا، تب آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، شب معراج میں گدک کی جامعہ مسجد کے در و دیوار گواہ ہیں، گدک کی جامعہ مسجد کے وہ 2500 سے 3000 کا مجمع شہادت دے سکتا ہے۔ فرمایا اس وقت ان لوگوں نے کہا حضرت اس وقت کی جو محنت ہوئی ہے آج دوبارہ اس طرح کی محنت کی ضرورت ہے۔ محنت کیا ہوئی؟ میں گیا اور 3.5 جبکہ نیا فارغ میں 98 میں میری فراغت ہے، 98 99 ہم فارغ ہو کر 5-6 سال کے ہوئے تھے، سمجھے بھائی، کوئی پرانا مولوی نہیں بنا تھا، لیکن الحمدللہ ان بزرگوں کی دعائیں اور ان کی ہمت افزائیوں کا اثر 3.5 گھنٹے رد قادیانیت پر ہماری گفتگو ہوئی، ایسی ویسی گفتگو نہیں، آج بھی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ کبھی اس کو سن لینا۔ ہم نے باقاعدہ تمام کتابوں کو رکھ کر، حوالہ دے کر ان لوگوں کو سمجھایا۔ اس وقت کوئی تشکیل نہیں ہوگی، 3 دن چلا 4 مہینے کوئی تشکیل نہیں، ناموس رسالت کی حفاظت کا وقت آ گیا ہے، اور ہمیں دعوت کی محنت ملی ہے، ختم نبوت کے برکت سے ملی ہے، ہمیں قرآن ملا ہے، ختم نبوت کی برکت سے ملا ہے، اگر ہمیں دعا ملی ہے تو ختم نبوت کی برکت سے ملی ہے، اگر ہم لوگوں کے سب جماعت کے لیے امام ملا ہے یہ بھی ختم نبوت کی برکت سے ملا ہے، خطیب ملا ہے ختم نبوت کی برکت سے ملا ہے، ورنہ کسی نبی کے زمانے میں نبی کے علاوہ کسی کی امامت کرنے کی اجازت نہیں۔
نبی کے علاوہ کسی کو امامت کرنے کی اجازت نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی نماز جو بیت المقدس میں آپ نے پڑھائی، آپ نے تمام نبیوں کو، کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو مقتدی بنا کر یہ سمجھا دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تمام مستند نبیوں کی نبوت منسوخ. قیامت تک اگر امامت کسی کی رہے گی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنے تنہا کی رہے گی. تمام نبیوں کی نبوت منسوخ، کوئی بھی نبی بن کر نہیں آئیں گے، ختم ہے. آسمان پر زندہ یحییٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، لیکن کوئی بھی نہیں آئیں گے. جب بھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں. آپ کی امامت تمام انبیاء کا اقتداء اس بات کی دلالت ہے تا قیامت صرف میری امامت. اور یہ سب نالے کے کیڑے جن کو سادہ مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے، ملعون، منحوس، جن کو حضور نے فرمایا 30 کذابون کلہم یزعمون انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. 30 جھوٹے انبیاء پیدا ہوں گے. سب سے بڑی بات آپ نے فرمائی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی ہی نہیں آئے گا تو یہ حرام خور اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے. ڈھنگ سے لنگی بننے نہیں آ رہا، کھڑموت کہیں کا، یہ آ کر ایسی گفتگو کرتا ہے. خیر مر گیا وہ تو، لیکن جو زندہ ہے وہ یہاں نہیں ہے. تو یہ جوش میں وہ بنگلور میں کہاں ذرا ایڈریس دیو مولانا اور پوچھنے جاتی ہوں، لنڈن میں ہے، انہیں یہاں نہیں ہے. یہاں رہے تو جھڑا ڈالتے تھے، یہاں نہیں ہے. لیکن ان کے چیلے ہیں، چیلے، چیلے، اٹلیاں، بونڈے ہیں ہر جگہ پر. ریپیری دینا ہے ان کو دو، یہاں سے ریپیری دینا شروع کرو. سرزمین ٹیپو سلطان سے، سرزمین ٹیپو سلطان سے شروع کرو. اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ کو اگر ریپیری دے دو گے انشاءاللہ، یہ ایسے لوگ ہیں یہ کو دو سب کے سب دب جائیں گے. 10 سال تک آواز پکارا نہیں رہے گا. اور ہمیں فخر ہے یہ بیان کرنے پر اور یہ بات بولنے پر کوئی جھجک نہیں. کیا مولانا جوش میں بالکل ہوش میں ہے، بالکل ہوش میں ہے. کوئی نیا مقرری نہیں جوش میں آ کر جو منہ میں آئے بک دے. جس وقت قتل کیا کسی نوجوان نے مدعی نبوت کو، وکیل نے کہا آپ کہہ دیجئے کہ ہم اس وقت غصے میں تھے، ہوش میں نہیں تھے، نشے میں تھے، ہم تمہیں بچا لیں گے. تو وہ نوجوان کہنے لگا میری زندگی میں وہ وقت ہوش میں تھا سو تمہیں وہ ہوش کا وقت بھی بے ہوش بول رہے نا حضرت. کیسا بولنا سو وکیل صاحب، وہ وقت ہوش میں تھا سو. کیوں؟ وحشی نے حضرت حمزہ کو جو قتل کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا احجب، اے وحشی بس پردہ کر لے، پردہ کر لے، پردہ کر لے. بخاری کی روایت ہے ایمان قبول کیا وحشی نے، سرکار نے کہہ دیا پردہ کر لے وحشی، تجھے دیکھتا ہوں تو چچا یاد آتے ہیں. اب وحشی نے کیا کیا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام قتل کر دیتے، برداشت کر لیتا. وہ جو جملہ آپ نے فرمایا وحشی تو میرے سامنے نہ، 1000 بار تلوار میرے سینے پہ چلائے جیسی تکلیف ہوئی. کیوں؟ حضور کی محبت دل کے اندر بس گئی. ماں کہہ دے تو دکھنا نہیں، باپ کہہ دے تو دکھنا نہیں، چہیتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن وحشی کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی کہ حضور کو خوش کروں تو کیسے کروں، حضور کو خوش کروں، شفاعت کا مستحق بنوں کیسے؟
دل میں ٹھان لیا جس نے سرکار کے رسالت پر آنچ اور جس نے سرکار کی رسالت پر دھبا لگایا ہے مسیلمہ، اسے جہنم رسید کر کے ہی میں ٹھنڈا رہوں گا، میں اپنی سانس لوں گا۔ بے چین و بے قرار، اسی بے قراری نے صدیق اکبر کے دور میں وحشی ابن حرب کو اس بات کی سعادت دی کہ انہوں نے مسیلمہ کو اسی طرح پرچہ مار کر ختم کیا جس طریقے سے حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اسود انسی بھی جہنم رسید ہوا، تفصیلات انشاءاللہ پھر بیان کروں گا۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کم از کم تلاش تو کریں گے بھی انشاءاللہ، کون کون کہاں کہاں ہی ہمارے آزو بازو 3600، خالی ذرہ جائزہ لینا کہاں ہی کدھر ہی، اس کے بعد اگلا مشورہ ہمیں بعد میں کر لیں گے، اسے ہمت رہے تو وہاں چھندے ہوں گے، کہاں ہی کدھر ہی، خالی ایڈریس نوٹ کر لیو، ایڈریس نوٹ کر لیو۔ آگے کی کارروائی مشورے سے، آگے کی کارروائی کس سے؟ ارے بھائی کس سے کریں گے بولو؟ وشاورہم فی الامر، مشورے سے۔ اس میں کسی سے آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقاعدہ جائیے بھائی پوچھئے، بھائی مذہب اسلام ہمارا ہے، ہم قرآن والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول کی رسالت کے اقرار کرنے والے ہیں، ہاں بھائی بتاؤ آپ کون ہیں، آپ کہاں کے ہیں؟ یہ کو پکڑے گا تو سب کا ایڈریس بتا ڈالتا انہیں۔ ہمیں عزت سے جو بات کر رہے ہیں دیکھو بہت بڑی غلطی، ہمیں لگا آپ جوتے لے کو مار کو کہاں سے آیا تو وہی صاحب پوچھنا ہے آپ کہاں سے تشریف لائے، کہ اور تشتری رکھو، صوفہ رکھو، بٹھا کو، اس کی آرتی اتار کو پوچھو۔ بہت مقدس ہستی نے بہت ادب سے بات کر رہی سو، کس کے پاس کیسا بات کرنا، اور دوسرے لوگوں کے پاس ہے اے ادراؤ جی ہاں روپ دار، جبکہ انہیں بیچارہ معصوم، اس کے اوپر روپ دار، انہیں ایک نمبر کا ملعون، اس کے اوپر رحم دلی، ادب بھی بہت زیادہ لحاظ، کیا بھی لحاظ وحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے سن رہی بھائی، جو باتیں بتائی گئیں انشاءاللہ اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات جائیے، تلاش کیجئے، ایڈریس دیو، حضرت یہاں ہی، حضرت وہاں ہی۔ مسجد کی کمیٹی بھی ذمہ دار ہے اس بات کی کہ وہ بھی انشاءاللہ حرکت میں آئے گی۔ ہمارے پورے علاقے کو ایسے کم بختوں سے پاک کرنے کی ذمہ داری ہم میں ساری ایک کی ہے۔ تمام ایمان والے حرکت میں آئیں گے اور جس سے تعاون ہوگا انشاءاللہ ہم سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔